بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر کے رہنے والے خصوصی طور پہ جیسے پہلے بھی میں نے کچھ موقعوں پہ مظفر آباد ڈویژن کے رہنے والوں کو مبارکباد پیش کی تھی، خصوصی طور پہ اس بات پہ کہ جس ذمہ داری کا مظاہرہ اہلیہ نے مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ہماری آزاد کشمیر پولیس، آزاد کشمیر کی سول ایڈمنسٹریشن جس بے باکی اور جس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھے، یہ آزاد کشمیر کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں یہ رقم ہو گیا ہے، اور آئندہ لکھنے والا اس کا ضرور حوالہ دے گا، ضرور یہ بیان کرے گا۔ ہمیشہ اجتماعی طور پہ ٹیم ہارا کرتی ہے، ٹیم جیتا کرتی ہے۔ میں نے کبھی کسی ہار اور جیت کا تمغہ اپنے لیے نہ مانگا ہے، نہ میں مانتا ہوں، نہ میں مانگتا ہوں، نہ اس کا قائل۔ کوئی انفرادی طور پہ نہ کبھی ہار سکتا ہے، نہ کبھی جیت سکتا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ تھے۔ میں نے ایک بات ہمیشہ رکھی کہ اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے، ہمارے یہاں بھی ہوئے ہوں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، میری ساری کی ساری کیبنٹ، تمام وزراء اکرام، مشیران نظام، معاونین خصوصی اور پاکستان تحریک انصاف کے کوآرڈینیٹرز، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے چیئرمین، اور جو جہاں کہیں پہ بھی تھا، وہ سیسا اپلائی کی دیوار بن گیا، اور ہم ایک ہی فیصلے کے اوپر تھے کہ آزاد کشمیر کو بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم آج تک اور اسی نیت اور اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج میں چونکہ اتنی لمبی تعمیر نہیں، ابھی آنے والے دنوں میں، چونکہ ایک دن کے بعد پونچھ میں جو سرزمین ہے شہیدوں کی، غازیوں کی، مجاہدوں کی، جس سرزمین کے اوپر ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم اس سرزمین سے ہیں، اور اس سرزمین کو یہ فخر ہے کہ یہ اس کے بیٹے ہیں، اس سرزمین کے رہنے والے بھی ہمیں یقین ہے کہ اپنی اس پوری ذمہ داری سے آگے بڑھیں گے جو ان سے پوری ریاست اور پوری قوم کو اوپر۔ لیکن میں آج جو ہماری ایک انتہائی عام حلقہ اور ہمارے اتحادی مجاہد اول کا حلقہ غربی باغ میں جنرل الیکشن میں بھی، اگر چونکہ ہماری پارٹی کے تئیں کچھ گلے شکوے تھے، ہم نے اس لیے خاموشی رکھی، لیکن ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ریسنٹ جو سپل تھا مظفر آباد کا حلقہ کھاوڑا، چونکہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں یا اس مظفر آباد کے جو باغ کے حلقوں کے ساتھ جڑتے ہیں، صرف کھاوڑا نہیں ہے، باقی حلقے بھی جڑتے ہیں، لیکن چونکہ کھاوڑا کے حلقے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ایک لائحہ اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ میری خواہش تھی، ہم نہ کر سکے، جس سے کہیں 100-150 ووٹوں سے ہم نے بعض سیٹیں لوز کیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہم یہ فیصلہ کرتے تو ہماری سیٹیں زیادہ ہو سکتی تھیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، اس طرح بعض اوقات آدمی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ غربی باغ میں ہمارے جتنے بھی لوکل لیڈرشپ ہے، اور میجر خلیق صاحب کو بھی ہم نے اختیار دیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ ایک مرد مجاہد ہے، ان کی ساری زندگی بڑی جدوجہد انہوں نے کی ہے، اور بڑی ناڈر اور بے باکی سے سیاسی جدوجہد کی ہے انہوں نے۔ زیادہ احسان کا جماعت اسلامی کے ساتھ گزرا، لیکن جب ہمارے ساتھ آئے تو یہاں پہ بھی وہی اپنا ان کا مجاہدانہ کردار اور رول ہے۔ لیکن وہاں پہ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کے سربراہ، سابق وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کے بڑے سیاسی رہنما سردار عتیق احمد خان صاحب وہاں سے اس وقت ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں، اور انہوں نے شروع سے ہمارے ساتھ اطاعت کیا۔ یہاں پہ میرے ساتھ جو ہمارے وزراء کرام بیٹھے ہیں، خواجہ فاروق صاحب جو موسٹ سینئر منسٹر ہیں، جب میرے قائد اعوان کے انتخاب کا تھا اور میرا خواجہ صاحب سردار عتیق صاحب کے پاس پنڈی میں مجاہد منظور گئے، انہوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے ہمارے ساتھ اسی طرح اتحادی ہونے کے طور پہ آگے بڑھنے کا کہا کہ جی بالکل ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگرچہ کئی لوگوں نے اس کے حوالے سے کوئی سوشل میڈیا پوسٹ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ نہیں بات کرتا۔ میں جو آج پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کے کارکنوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ غربی باغ کی جو سیٹ ہے، اس کے اوپر ہم جب اتحادی ہیں تو کیا یہ اتحاد صرف اسمبلی کے اندر جو بعض لوگ اس کی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں کہ یہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر کیا ہوا، ہم نے ایک دوسرے کو گرانا ہے، نیچا دکھانا، کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ یوسیز ایسی ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار نہیں، چیرالہ میں ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، سالیہ میں نہیں ہے، سیسر میں نہیں ہے، درکوٹ میں اگر آپ دیکھیں ٹاؤن کی جو ہے، ہم نے کسی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا کسی کو ٹھاپنا دیا ہوا ہے یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں. اسی طرح میری سردار عتیق صاحب کے ساتھ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ پچھلے ایک آدھ ہفتے 10 دن سے تقریباً ڈیلی ہمارا رابطہ ہوتا ہے، آج بھی کئی دفعہ ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب سے بھی ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ جہاں پہ ان کا امیدوار جیتنے کے چانسز کم ہے، یہاں پہ 18-20 کا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ یا دوسری کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ، آپ کو پتا ہے کون سی پارٹی وہاں پہ موجود ہے، کئی ہمارے بھائی ان کے ساتھ بھی، چونکہ لاسٹ ٹائم راجہ افتخار ایوب صاحب نے بھی جو میرے ساتھ الفاظ اور القابات کہے تھے، یقینی طور پہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ چونکہ ایک پارٹی کے ساتھ منسوب ہے، ممکن ہے مستقبل میں وہ ہمارے ساتھ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے اگر وہ نہ بھی آئے، وہ کہے کہ جی میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، میں چونکہ کسی کے لیے وہ خیرگزاری کا جذبہ رکھتا رہتا ہوں تو میں ویسے بات کرتا رہتا ہوں. اگر نون کا کینڈیڈیٹ کسی جگہ پہ جیت رہا ہے تو ضرور جیتے گی، یہ چونکہ ہمارا کام ہے بینگ گورنمنٹ، یا آپ کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیٹ ہے اس کی ہے کہ ہم کسی کو گائیڈ نہ کریں، نہ میں ڈیسیو کرنے کا ہوں، وہ اچھا ایسے جذبہ ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. سردار عتیق صاحب صرف اسمبلی کے اندر ہمارے اتحادی نہیں ہے، اسمبلی کے باہر بھی ہمارے اتحادی. ان کی پارٹی نے جہاں کہیں بھی سیٹیں جیتی ہیں اس وقت، یا کسی پہ انہوں نے آزاد حیثیت میں ہاتھ رکھا تھا، یا وہ مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ہولڈر تھا، یا تائید یافتہ یا حمایت یافتہ تھا، تو یقینی طور پہ ہمارا اتحادی ہوگا، ہمارا ممبر کے طور پہ ہم اس کو اپنی شہری اور ضلعی حکومتوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوں. یہاں پہ میری سردار عتیق صاحب کے ساتھ یہ بات اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ کا زیادہ مارجن ہے، تیسرے چوتھے یا پانچویں نمبر پہ یا جس ایک وقت کینڈیڈیٹ یا آزاد امیدوار ان کی حمایت سے کھڑا ہے، وہ کلیتاً پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرے گا، کھل کے کرے گا. ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا، چونکہ آخری لمحات اور آخری منٹ اس کے اندر میٹر کرتا. یہی میری ہدایت ہے کہ تمام بزرگ اور تمام سینئر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، ہم اس بات کے اوپر آپ کو اپنے جتنے بھی وہاں پہ لوکل لیڈرشپ پر کارکنز ہیں، آپ کو یہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اس کے سیک آپ کے مسلم کانفرنس اسمبلی کے اندر ہماری اتحاد ہے نہیں، آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو نہیں ہرانا اور کوئی وہاں سے دوسرا جیتے. آپ کو مسلم کانفرنس کے لیے دامے درمے سکھلے ہر اعتبار سے بڑھنا ہے. اور سردار عتیق صاحب کی ایک زبان اور میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ والے آدمی، ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کریں، وہ بھی آپ کی اسی طرح بھرپور حمایت کریں گے. اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے، میں ابھی وہاں پہ چلا جاؤں گا پونچھ 5 میں، آپ کو پتا ہے کہ نیلا بٹ جس کو میں کہتا رہتا ہوں کہ کنڈ یا پشت، اور یہ تھانہ درکوٹ ہمارے پارلیہ حلقے کا ایڈمنسٹریٹولی تھانہ درکوٹ ہے، یہ آپ غربی والوں کو پتا ہے. اس حلقے کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں یہ آپ کو مجھے ایک دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ میں وہاں بھگوئی میں موجود ہوں گا، چونکہ آپ پتھر بھی مارے تو پار کو بھگوئی میں جا کے لگتا ہے، تو میں وہاں موجود ہوں گا. کوئی فرق کوئی کسی قسم کی چیز، ہم باقی بھی بیانات دے دیں گے، ہدایات بھی دیں گے. پارلی سائڈ میں کچھ اور جگہوں کے اوپر بھی میری سردار صاحب سے بات ہوئی ہے، کئی مسلم کانفرنس کے لوگ آزاد کھڑے، وہ بھی سردار صاحب نے ایک بڑا ایک مجھے خوش شامل، انہوں نے کہا جی کہ آپ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں اور ملنے والی ہے. کسی جگہ پہ اگر ان کا کینڈیڈیٹ 400 لے رہا، 200 لے رہا، ضلع کونسل کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر چونکہ ہم اس مخمصے کا شکار تھے کہ ہمارے لوکل لوگ فیصلہ کریں. کچھ آپ نے فیصلے کیے بھی ہیں، کچھ لوکل ہماری لیڈرشپ کو میں انتہائی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ رکھا. آج دن کو اگرچہ میں نے یہاں سے بھیجنا تھا خواجہ فاروق صاحب کو اور دیوان صاحب کو، لیکن خواجہ فاروق صاحب چونکہ جا چکے تھے وہاں پہ یوسی میں، تو دیوان صاحب نے بھی اس میں کو 3-4 گھنٹے لگائے. تو میرا یہ تھا کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے، لیکن آپ تک یہ میرا پیغام آ گیا کھل کے کلیتاً، اور یہ پتہ چلے کہ لیڈرشپ کو کچھ کہنا شروع ہو گئے، جو کہا گیا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور ہار کے دیکھیں، یہ ہار جیت اتنی دور نہیں ہے، تو اس بجائے اس میں کہ ہم اس وقت ایسا منہ لے کے ایک دوسرے کے لیے بیٹھے ہو، آپ کو اور میرا مقصد ایک ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. اللہ آپ کو اور میرا حامی ناصر